سے غیر مبالغہ ہے، وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا خوش قسمت بندہ جو ان حضرت اور آپ کی آل پاک دونوں پر درود بھیجتا ہے گناہگار ہے اور بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ خطا کار ہے۔ پھر فرمایا جب یہ بندہ میری آل اور مجھ پر صلوات بھیجنے والا جب کہتا ہے نا اللہم، اللہم ہمیں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا، یا اللہ، اس میں کچھ گرامر کے قوانین کے تحت تبدیلیاں کی گئی ہے، وہ یا اللہ اللہم بن گیا ہے۔ آپ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، جدھر بھی لفظ اللہم آیا ہے کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے صحیفہ سجادیہ کا جس پر جو ہے نا امام سجاد نے محمد اور آل محمد پر صلوات نہ بھیجا ہو، بلکہ ایک ایک صفحے پر کئی دفعہ محمد اور آل محمد پر آپ نے صلوات بھیجا ہے۔ اللہم کا ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے بار الہ، بار الہ وہ یا اللہ ہے۔ یہ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لبیک، جب آپ لبیک، ایک تو آپ ادھر لبیک کہتے ہیں نا، وہ اس دن کسی جگہ کی شاعر نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ سارے حاجی اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ امام حسین کو جو ہے نا وہ لبیک کہتا ہے۔ وہاں بعد میں نے کہا کہ یہ آپ صرف امام حسین کی بات کرتے ہیں، ایک مومن بھی جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کے لیے اللہم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک، ہاں میں تیرا سوال سن کے اور تیری حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہوں۔ یہ تو اس خوش قسمت کا جو ہے نا وہ آپ کہیں فائدہ ہے یا فیض ہے جو محمد اور آل وہاں، اور اسی میں فرمایا وَإِنَّهَا لَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، اور یہ جو صلوات آپ بھیجتے ہیں وہ گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ بالکل یہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہا تحط الذنوب حتی الورق، یہ خوش قسمت جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح وہ مٹاتی ہے جس طرح موسم سرما یا خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو وہ گراتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس بندے کا بھی انجام بتایا جو محمد اور آل محمد دونوں پر صلوات نہیں بھیجتا، صرف آن حضرت پر صلوات بھیجتا ہے۔ اچھا تشہد میں سب مسلمان بھیجتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبھی کہتے ہیں۔ وہ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسالت، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے اجر رسالت کے طور پر، اور فرمایا سورہ شورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بعد فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، وہ آپ کی مقام و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز میں جو بندہ آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہو یا قبلہ کی طرف پش کر کے نماز پڑھی ہو۔ تعجب ہوتا ہے، بھائی بتایا کہ بھائی مجھ پر صلوات کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ صرف تشہد میں صلوات کا طریقہ اور ممبر پر اور چینل پر اور نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے صلوات کا، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعجب ہوتا ہے اتنی روایات موجود ہیں، اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادھر وہ حج پہ جاتے ہوئے در و دیوار پر بھی دیکھا صلو علیہ، صلو علی النبی، صلو علی النبی، بھئی وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، صلو علی النبی و آلہ اگر کہہ دو تو یہ رسول خدا کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اتنی برکتیں بتائی گئی ہیں محمد اور آل محمد، یہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک ثواب کتنا ملتا ہے، ثواب معراج کی روایت ہے، یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ نجف میں ایک سید علا موسوی ہے، نجف کی کسی مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، غالباً نماز مغربین کے بعد وہ بالکل مختصر
ہمارے اس درس سے بھی مختصر درس دیتے ہیں۔ ایک دن کتاب کھول کے وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے تمام اوقاف کے جو ہے نا وہ سربراہ ہیں، غالباً پورے عراق میں جتنے بھی اوقاف ہیں ان کے وہ سربراہ ہیں، کتاب کھول کے اس روایت کو پڑھ رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا معراج کے سفر کے دوران راستے میں کہ جو بندہ آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے نا، وہ فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطرات کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر وہ جو صلوات کی فضیلت یا ثواب ہے اس کو وہ نہیں لکھ سکتے، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہاں، صلوات اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ بارش کے قطرے گننے والے بھی اس کو نہیں گن سکتے۔ تیسرا اس کا فائدہ، روز قیامت نیکیوں کے اعمال میں سب سے زیادہ وزن محمد اور آل محمد پر صلوات کا ہوگا۔ اسقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد، روز قیامت میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہوگا۔ اور ایک اور اثر اور برکت یہ ہے کہ فرمایا کہ استغفروا بالصلاۃ علیہ، کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ یہ میں نے آزمایا ہے، آپ نے بھی آزمایا ہوگا۔ اس طرح کی روایات سنتے ہیں، سن کے کچھ دیر یا دن کے لیے اس کا اثر رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وہ اس طرح کے فضائل وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کو تکرار کرتے رہو تاکہ صلوات کی فضیلت سوار رہے دل و دماغ پر، اور جب بھی فرصت ملے صلوات بھیجتے رہیں۔ گناہ جڑتے ہیں بھائی، یہ وقتاً فوقتاً سنایا کرو۔ اسی طرح گناہ غیبت کے بارے میں وقتاً فوقتاً جب گفتگو سنتے رہیں گے، انسان متوجہ ہوگا کہ بھئی یہ کسی کی غیبت کر کے، وہ بھی عام طور پر مخالف کی بندہ غیبت کرتا ہے یا دشمن کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، دشمن کی مخالفت کر کے اپنے نامہ اعمال میں سے قیمتی اعمال اس کے نامہ اعمال منتقل کرتا ہے، اس کی برائیوں کو اپنے نامہ اعمال منتقل کرتا ہے۔ کتنا بڑا دانشمند اور عقل کل ہے یہ بندہ، حماقت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اور آخری اثر یہ ہے کہ فرمایا امام علیہ السلام نے، رسول خدا نے استغفروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ فإنہا نور فی القبر وفی الصراط وفی الجنت، چونکہ یہ جو صلوات ہے نا تمہیں اس تنگ اور تاریک قبر میں جب سپرد خاک کیا جائے گا وہاں بھی یہ نور اور روشنی کا کام دے گی، اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی روشنی کا کام دے گی، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی وہاں وہ صلوات کے نتیجے میں جو نور تمہیں ملے گا اس کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اور آخری حدیث فرمایا جو بھی دعا کرتے ہو اس دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھو، آخر میں بھی صلوات پڑھو، چونکہ صلوات کی صورت میں جو دعا آپ کریں گے وہ یقیناً خدا قبول فرماتا ہے، اور خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کرے، آخری بھی کرے، وہ درمیان والی قبول نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دعا کا آغاز بھی صلوات سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی صلوات سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی